السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ نواسہ رسول، شہید کربلا، سید و شباب اہل الجنہ، ریحانۃ النبی، ابو عبداللہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما، جن کا شجرہ نسب حسین ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم القرشی الہاشمی، آپ کی والدہ ماجدہ سیدۃ النساء فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور والد ماجد چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں۔ سیدہ خاتون جنت کی گود جب صبت رسول خوشبو نبوت سے مہکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے، اپنے نومولود کو اپنے دست مبارک میں اٹھایا، گھٹی دی، لعاب دہن منہ میں ڈالا اور خوبصورت نام حسین رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں روز 2 مینڈے ذبح کر کے ان کی طرف سے عقیقہ بھی کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ اور باغ نبوت کے مہکتے پھول تھے۔ جس ماحول میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے پرورش پائی، اس سے پاکیزہ اور اچھے ماحول کا تصور ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ آپ اخلاق، اعمال، صوم و صلاۃ، حج و زکوٰۃ، صدقہ و خیرات اور اسی طرح امور خیر اور عبادات میں پیش تھے۔ وقار، شائستگی، تواضع اور استقلال رائے میں اپنی مثال آپ تھے۔ اخلاقی عظمت کے اعتبار سے اسی بلند درجہ پر فائز تھے جو آپ کے شایان شان تھا۔ اہل بیت میں آپ کو ایک منفرد اور ممتاز مقام حاصل تھا۔ اہل بیت کا معنی ہے گھر والے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، جن میں آپ کی اولاد اور بیویاں بھی شامل ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت اور ان کے احترام کی تعلیم دی۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام اہل بیت سے محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ دین کے اندر اگر تفقہ کی بات کی جائے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ علوم الہیہ اور علوم نبویہ میں جو بلند مقام رکھتے تھے، اس کے لیے صرف یہی کہہ دینا کافی ہے کہ جس ہستی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی ہو، جس کو خلیفہ اول ابو بکر صدیق، خلیفہ ثانی عمر فاروق، خلیفہ ثالث عثمان ذو النورین اور خلیفہ رابع علی المرتضیٰ نے تعلیم دی ہو، اور جس نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی عالمہ فاضلہ سے علمی استفادہ کیا ہو، وہ ہستی دینی اور دنیاوی علوم میں کیوں کر تشنہ رہ سکتی تھی؟ یقیناً آپ علم و عرفان کے گہوارے تھے، یقیناً آپ علم کے اندر، دین کے اندر ایک بلند مقام رکھتے تھے۔ بعض لوگ علم و عرفان پر ناز کرتے ہیں، مگر علم و عرفان کو آپ پر ناز تھا۔ جب بھی کوئی مشکل اور پیچیدہ مسئلہ آپ کے سامنے آتا تو صحابہ کرام کی طرح آپ اس کو کلام الہی کی رہنمائی میں حل کرتے یا حدیث و سنت سے مدد لیتے۔ آپ اعلیٰ درجے کے صاحب عقل و فہم تھے، بلا کی ذکاوت و ذہانت رکھتے تھے، اس لیے کسی عقدے اور مسئلے کی تہ تک پہنچنے اور شریعت کے بحر ذخار کی غواصی کرنے میں آپ کو زیادہ دیر نہ لگتی تھی۔ فوراً دماغ کی صلاحیتیں الجھی ہوئی گتھی کو سلجھا دیتی تھیں۔ اگر جود و سخا کی بات کی جائے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی اپنے نانا جان، اپنے والد، والدہ اور صحابہ کرام کی طرح بہت مخیر، جواد اور سخی تھے۔ محتاجوں کے لیے آپ کا دست کرم بہت کھلا رہتا تھا۔ کسی سوالی کو خالی لوٹانا برا سمجھتے تھے، ضرورت مندوں کو ان کی حاجت سے زیادہ دیتے تھے، بھوکوں کو روٹی، بے لباسوں کو کپڑا، ناداروں کو روپیہ پیسہ دینے میں انہیں خاص لطف آتا تھا۔ اگر کوئی قرض دار ہوتا تو آپ اس کا قرض ادا کر دیتے، یتیموں اور مسکینوں کی پرورش فرماتے، ضعیفوں اور بیواؤں کی مدد کرتے، اور جس وقت آپ کو کوئی رقم وغیرہ ملتی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قرار پاتے۔ اگر شجاعت و بہادری کی بات کی جائے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ فاتح خیبر کے نور نظر تھے کہ جس کی ہیبت سے نامی گرامی پہلوان اور بڑے بڑے بہادر لرز جاتے تھے۔ آپ اپنے والد گرامی کے اوصاف و کمالات کا پرتو تھے۔ آپ نے جن جنگوں میں شرکت کی، اللہ رب العزت نے اسلام اور مجاہدین اسلام کو ان میں فتح و نصرت عطا فرمائی۔
سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نہایت جری اور حوصلہ مند تھے، بڑے نڈر تھے، دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھتے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ آپ نواسۂ رسول، جگر گوشہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا اور خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ کے لخت جگر اور رتبہ صحابیت پر فائز ہیں، جو اس حسب و نسب کی فضیلت کو اخروی نجات کا باعث بنا دیتا ہے۔ شہید کربلا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے نانا محبوب رب العالمین کی محبتوں، شفقتوں اور توجہات کے محور و مرکز رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ان لاڈلوں سے الفت و موانست اور لاڈ و پیار بے مثال ہے۔ سنن الترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے اور حسین سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ابن ابی نعیم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی مار دے تو اسے کیا کفارہ دینا ہوگا؟ ابن عمر نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ اہل عراق میں سے ہوں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس شخص کو دیکھو، عراق کے لوگ مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جبکہ یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر چکے ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں نواسے حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کی آپ سے محبت بھی اپنی مثال آپ تھی۔ نواسۂ رسول اور اہل بیت سے تعلق ہونے کی وجہ سے سیدنا ابو بکر، عمر فاروق اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم آپ کی تکریم و تعظیم کیا کرتے تھے۔ باوجود یہ کہ اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کم عمر چھوٹے بچے تھے، جانساران رسول کی قرابت رسول کا لحاظ رکھنے کی اس سے بہتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدنا حسن و حسین کو فرط محبت میں اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے، اس لیے کہ ان دونوں پھولوں سے ان کے نانا خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت و خدمت کے ذریعے تلاش کرو۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی، اپنے والد کی بہت توقیر کیا کرتے تھے اور پھر اپنے والد کی شہادت تک اطاعت گزاری میں زندگی گزاری۔ پھر سیدنا حسن اور سیدنا معاویہ کے درمیان ہونے والی صلح کو بھی انہوں نے تسلیم کیا۔ سیدنا معاویہ ان دونوں صاحبزادوں کا خصوصی احترام کرتے، انہیں خوش آمدید کہتے اور مرحبا کہتے، عطایا دیتے، 2 لاکھ درہم تک ان کی خدمت میں پیش کرتے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے چھوٹے بھائی سیدنا حسین ہر سال وفد کے ساتھ سیدنا معاویہ کے پاس آتے تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ان کی خوب خدمت اور عزت کرتے۔ 60 ہجری میں یزید بن معاویہ کی بیعت کا معاملہ پیش آیا۔ کوفہ کے ظالم اور غداروں کی جانب سے متعدد خطوط موصول ہوئے، جن میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی۔ آپ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو حالات معلوم کرنے کے لیے کوفہ بھیجا، لیکن بعد میں کوفیوں نے غداری کی اور حالات اچانک تبدیل ہو گئے۔ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے مقام پر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے ساتھ اہل بیت اور جانصار ساتھیوں کی ایک جماعت نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اس واقعے نے امت مسلمہ کو غمزدہ کر دیا۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک نواسۂ رسول سیدنا حسین ابن علی
رضی اللہ عنہما مظلوم اور برحق تھے، ان سے محبت دین کا حصہ ہے، ان کے قاتلوں سے برات اختیار کی جاتی ہے۔ واقعہ کربلا پر دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن شریعت کی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے نوحہ کرنا، سینہ کو بھی اور خود کو نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من لطم الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ خلاصہ یہ گفتگو یہی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق پر ثابت قدم رہا جائے، ظلم اور ناانصافی کے سامنے ڈٹ جایا جائے، دین کی خاطر قربانی سے دریغ نہ کیا جائے، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اور ان کا احترام کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔